السلام علیکم دوستو، اسلام آباد سے دو سیاسی خبروں، اہم سیاسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس شو کے ساتھ ایک تو تھی تقریر مولانا فضل الرحمان کی قومی اسمبلی میں، اور بڑی معنی خیز زوردار تقریر تھی۔ بہت عرصے کے بعد ان کا اس قدر ترش اور سخت لب و لہجہ تھا پہلی مرتبہ، اور اسی وجہ سے بہت سی اسپیکولیشن کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ دوسرا واقعہ تھا کہ غالباً پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، اس میں بہت سارے بلز پاس کیے جانے کی خبر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت دنوں سے کوشش ہو رہی تھی کہ قومی اسمبلی کے ذریعے اور بلکہ پارلیمان کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے۔ اب پہلے شروع کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی تقریر سے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بہت سارے ایشوز کا ذکر کیا، اس میں چین کا انہوں نے حوالہ دیا، فوج کو ایک انتباہی سگنل بھیجا، گمشدہ افراد، کچے کے علاقے کا ذکر کیا انہوں نے، ساتھ ہی حکومت کی بے اختیاری کا بھی انہوں نے طعنہ دیا، حکمران جماعت کو یعنی بلکہ جماعتوں کو، یعنی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کو۔ اب اہم یہ دونوں ڈیولپمنٹس اس لیے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی تقریر سردار اختر مینگل کے استعفے کے ایک دن بعد آئی۔ سردار اختر مینگل نے گزشتہ روز قومی اسمبلی کی رکنیت سے اس بنیاد پر استعفیٰ دیا کہ ہم بے بس ہیں، پارلیمان میں رہ کے اپنی جو بات کرتے ہیں وہ اس بات پہ نہ تو سنی جاتی ہے اور نہ ہی اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس کا حوالہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی تقریر میں دیا، لیکن اہم ترین جو بات کہی مولانا فضل الرحمان نے، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل مچھلی کی طرح ہیں، ہاتھ آتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں سلپ ہو کے جب مطلب ان کا ہوتا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کا رخ دیکھ کر انہوں نے بھی کچھ فیصلہ کر لیا ہے، شاید پہلی مرتبہ وہ استقامت کے ساتھ اپنے ایک موقف پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے تقریر میں جو بڑی بات کی وہ یہ تھی کہ پارلیمان سیاسی جماعتوں اور قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنے سے زیادہ بڑی حماقت کوئی نہیں ہے، یعنی بڑے زوردار لہجے میں انہوں نے کہا کہ یہ عملاً حماقت ہے اگر کوئی اس سیاسی قائدین کو، سیاسی جماعتوں کو غیر ضروری سمجھے۔ آج انہوں نے کہا کہ سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے، سیاستدانوں کے معاملات سیاستدانوں کے حوالے کیے جائیں، سیاستدانوں کو با اختیار بناؤ ورنہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک براہ راست اشارہ تھا مسلح افواج کی طرف سے، جہاں سے بار بار آپ نے سنا ہوگا ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہوتی ہے۔ ISPR کے ترجمان نے کئی مرتبہ اس حوالے سے بات چیت کی، خاص طور پہ ان کا اشارہ PTI کی طرف ہوتا رہا ہے اور اس پہ بہت سارے مضامین بھی لکھے گئے۔ تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے ایک لحاظ سے انتباہ کیا فوج کو کہ تمام معاملات اپنے اندر سمیٹنا اور سارے معاملات کے لیے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن جانا یہ شاید ایک خواہش ہو سکتی ہے مگر مسئلے کا حل نہیں۔ طاقت کے استعمال کی باتوں سے حالات بگڑتے ہیں، اور غالباً یہ اشارہ تھا ان دھمکیوں کی طرف یا سخت لہجے کی طرف جو راولپنڈی کی طرف سے کئی مرتبہ سننے میں آیا ہے۔ تو یہ ایک غیر معمولی ایک اشارہ تھا، بلکہ براہ راست میں سمجھتا ہوں اشارہ تھا، پیغام تھا GHQ کے لیے کہ آپ طاقت کے استعمال سے گریز کریں اور معاملات کو سیاسی قوتوں کے حوالے کریں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان نے جو PDM حکومت کو بھی ایک بڑا طعنہ دیا، کیونکہ آس پاس ان کی جو تقریریں ہو رہی تھی اس میں یہی تھا کہ ڈائلاگ کے ذریعے حکومت کوشش کر رہی ہے مذاکرات کی، جو ناراض لوگ ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اقتدار میں لائے گئے لوگوں کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کہ جب ان کے آقا چاہیں یہ ان کے لیے قانون سازی کر لیں۔ تو ایک بڑا طعنہ تھا، اور وہ غالباً اس لیے انہوں نے دیا کہ PDM 1 حکومت میں، جس میں ان کے اپنے صاحبزادے وزیر مواصلات تھے، اور اسی وزیر مواصلات ہوتے ہوئے انہوں نے بڑا پرتعیش قسم کا حج بھی کیا، کوئی 5-6 اسٹار ہوٹل میں وہ ٹھہرے تھے جب وہ حج کے لیے
گئے تھے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ قانون سازی اپنے آقا کے لیے کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری ہفتے میں کوئی 50-55 بل منظور ہوئے تھے۔ اس میں سے کچھ بلوں کا تعلق پاکستان کی مسلح افواج کے اختیارات سے متعلق تھا، ان پہ تنقید اور ان کے جو معاملات تھے ڈی ایچ ایز اور ان کی ترقی کے حوالے سے۔ تو یہ ایک اور تانا انہوں نے دیا، کیونکہ اب بھی جس انداز میں بعض اوقات قانون سازی یا کم از کم بل پیش کیے جا رہے ہیں، اس سے تاثر یہی لگتا ہے کہ شاید یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ اس طرح ایک اور ریفرنس مولانا فضل الرحمان نے دیا چین کا۔ انہوں نے براہ راست چین کا تو ذکر نہیں کیا، لیکن یہ ایک بات ضرور کہی کہ کچھ ملک ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہاں سرمایہ کاری روکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے معاملات رک گئے ہیں، ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ ساتھ میں ایک اور اہم بات انہوں نے کہی کہ ہم پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے مفادات کی جنگ نہیں، عالمی قوتیں اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اور اس کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ میں کابل بھی گیا تھا مہاجرین کے حوالے سے اور پاکستان افغانستان کے درمیان دو طرفہ معاملات اور دہشت گردی کے حوالے سے میں نے کامیاب مذاکرات کیے، لیکن معلوم نہیں اس کو کیا ہوا کہ بعد میں حالات مزید بگڑ گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک لحاظ سے چین کے حق میں ایک حمایتی بیان تھا مولانا فضل الرحمان کا، جب انہوں نے کہا کہ کچھ ملک سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور کچھ سرمایہ کاری کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مولانا نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ ریاست جب ناکام ہو جاتی ہے تو ہم صورتحال کو قابو کرنے کے لیے ان کو نظر آتے ہیں، ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے راضی ہیں، لیکن سب سے پہلے طاقت کے استعمال سے گریز کرنا ہوگا۔ مسنگ پرسنز یعنی گمشدہ افراد ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے ان کے خاندان کو بتائیں کہ ان کا بچہ کدھر ہے۔ ڈاکو راج سندھ میں، پنجاب میں کچے کے علاقے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، لیکن بحیثیت مجموعی ایک بڑا زوردار انتباہی قسم کا یہ خطاب تھا مولانا فضل الرحمان کا، اور اس سے آپ ایک نتیجہ میرا خیال اخذ کر سکتے ہیں کہ مولانا نے بھی ہوا کا رخ دیکھ لیا ہے، پبلک سینٹیمنٹ یعنی عوامی رائے بھی ان کے سامنے ہے، اور موجودہ حالات میں وہ بھی ایک بات پہ کم از کم ڈٹے ہوئے ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود صدر آصف زرداری نے ان سے ملاقات کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف بڑے وفد کے ہمراہ ان کے پاس گئے، انہیں تحفے بھی دیے، لیکن مولانا نے آج جو تقریر کی اس سے کم از کم اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات پہ قائم ہیں۔ بار بار ان کی طرف سے مولانا غفور حیدری ان کے دوسرے رہنمائیں ان کی طرف سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ فارم 45 اور 47 کا جو فرق ہے اور فارم 47 کی بنیاد پہ جو حکومت ہے اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اور موجودہ صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ نئے انتخابات ہیں، کیونکہ ان کو بھی شکایت ہے کہ جمعیت علماء اسلام سے بھی کئی نشستیں چھینی گئی ہیں۔ اور ایسا ہی لگتا ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی نے پوزیشن اختیار کر رکھی ہے فروری کے انتخابات کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے، اور بلکہ وہ سردار اختر مینگل کے ساتھ بھی مل گئے ہیں، کیونکہ مسنگ پرسنز یا بلوچستان کے جو معاملات ہیں اس پہ بھی پی ٹی آئی نے ایک موقف ایک پوزیشن لی ہوئی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی خود کو الائن کر لیا ہے اس پوزیشن یا ان مطالبات کے ساتھ جو بلوچ جماعتوں کی طرف سے آ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں، اور جن کا بنیادی فوکس ہے کہ اس وقت ملک میں جو عدم استحکام کی صورتحال ہے، اس وقت حکومت کی لیجیٹیمیسی کا یعنی اس کے جائز ہونے کا جو بحران ہے وہ محض نئے انتخابات کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ جتنی مرضی قانون سازی کر لیں اس کے ذریعے آپ سیاسی استحکام نہیں لا سکتے ہیں، بھلے اس کے لیے آپ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلا لیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی ہیں۔ آئینی ترامیم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں میں علیحدہ علیحدہ 2/3 اکثریت حاصل ہو کسی مسودے کو، تو تب وہ بل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور آئینی ترمیم ویسے بھی
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے کچھ جو خبریں آئیں کہ اگر مشترکہ اجلاس ہوتا ہے پارلیمان کا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بل میں بھی پیش رفت ہو جائے، تو ماہرین کے مطابق، آئین کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، سینٹ میں بھی علیحدہ سے اور قومی اسمبلی میں بھی۔ لہٰذا اس حوالے سے جتنے بھی لوگوں نے سنسنی پھیلائی ہے وہ بھیجا ہے۔ البتہ کچھ ایسے بل ہیں جن کی مدت ختم ہو گئی تھی، جو ڈاکٹر عارف علوی نے جب وہ صدر تھے واپس بھیج دیے تھے، حکومت انہیں پاس کروانا چاہتی ہے۔ اس میں بھی کئی متنازع بل تھے جنہیں ڈاکٹر عارف علوی نے بھیجا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کس قدر بل، اگر یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے تو وہ کس قدر بل وہاں سے منظور کیے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔